میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں کہ آج ایڈجرنمنٹ موشن میں لے کے آئی بلوچستان پہ، جس کو کالنگ اٹینشن میں کنورٹ کیا گیا، اور اس بات کی عکاسی یہی بتاتی ہے کہ میں آخری اسپیکر ہوں آج سینٹ کی۔ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے؟ نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مجھ ناچیز کی تقریر سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسے ٹائم پہ بولے جب کوئی سننے والا نہ ہو، اور پھر ٹی وی سب آن کر کے اپنے اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہوں کہ آج ڈاکٹر زرکا نے کیا کہا ہے۔ سر، میں ایک عاجز سا بندہ ہوں، میں تو پاکستان کی عوام کی بات کروں گی، لیکن ایسا ڈر کیا مجھ سے؟ میں اس بات پہ بہت آج تشویش میں ہوں کہ میں ناچیز، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، پدی اور پدی کا شوربہ، تو مسئلہ کیا ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیتے۔ یعنی سارا دن گزر گیا، میرا ٹی وی پروگرام تھا، وہ بھی اس کی نظر ہو گیا، وہ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سب سے پہلے تو سینٹ ہے، سینٹ میں بولنا ملے گا تو کچھ بات سر، میں نے آپ کو اٹھانے، آپ نہیں تھی آل میں، آپ آل میں نہیں تھے، آپ باہر تھی، پھر میں نے پوچھا بھی نیچے، میں کہا ان کو بلا لیں۔ اچھا سر، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نا؟ آپ ایشو سر ایشو نہیں سر، مجھے تو کہا گیا تھا آپ سب سے پہلے بولیں گی لیڈر آف دی اپوزیشن کے بعد، اور بہرحال اپنی انسان کو حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ کیا ہے جب آپ کو آخری بولنے دیا جائے۔ لیکن ابھی سر میرے 2.5 سال باقی ہیں، میں اتنی آسانی سے نہ کام چھوڑنے والی ہوں نہ جان چھوڑنے والی ہوں۔ ہم تکلیف دیں گے عرفان صدیقی صاحب کو۔ جی عرفان صدیقی صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں۔ سر میں ٹاپک کی طرف آؤں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان پہ اتنی سحر حاصل گفتگو ہوئی، اور سننے میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے سلوشنز یہاں پہ ایوان میں لوگوں کے پاس ہیں۔ ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا کہ یہ تو کوئی مطلب سب کچھ ہم نے کیا ہے، کئی دہائیوں سے ہم کر چکے ہیں۔ تو سر جو اتنی دہائیوں سے یہاں پہ سارے ایکسپیرینس لوگ، 4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی چپ نہیں ہیں۔ جی ابڑو صاحب، سیف اللہ ابڑو صاحب، بھٹو صاحب، توجہ۔ مطلب میں مانتی ہوں میں آخری اسپیکر ہوں، لیکن اگر ورنہ آپ باہر چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، خالی کرسیاں بھی بڑی قابل عزت ہیں سر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا جس میں ہم سب دہشت گردی کو برا کہتے ہیں، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ سخت ہاتھ سے نمٹنا چاہیے، اور ہم ساری پارٹیاں اس بات میں متفق ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری ریاست جب اس کے اوپر کچھ کرنا چاہے گی تو وہ کر لے گی۔ ہماری پاکستان کی فوج جس نے اپنی اتنی جانوں کے نذرانے دیے، اتنے شہداء، اور ہماری پولیس فورس جس کے ساتھ جو ظلم ہوا کچے کے ڈاکوؤں نے کیا ساؤتھ پنجاب میں، یہ ساری جانیں جو جاتی ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے، ہمارے ملک کی جو سٹیٹ ہے، وہ ان سب چیزوں سے نبرد آزما بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور پوری طرح کیپیبل ہے، اور ہو بھی جائے گی اور کنٹرول بھی کر لے گی۔ لیکن سر کیا وجہ ہے؟ 70 سال ہو گئے، اور میں نے پڑھا یہ ہے کہ یہ 5ویں انسرجنسی ہے بلوچستان میں، 5ویں انسرجنسی ہے، اور پہلی انسرجنسی جو میں ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی انسرجنسی 1970 میں ہوئی تھی، اور یہ جو کل کا دن تھا 26 اگست، یہ برسی تھی نواب اکبر بگٹی کی، اور بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی، انہوں نے لیکن 10 اضلاع بلوچستان کے، چیئرمین صاحب آپ تو جی میں نے کہا لابیز میں جو تالے شالے لگاتے ہیں ان کو یہاں اچھے سر، مہربانی۔ جی سو بلوچستان BLA، جی پلیز بٹ صاحب توجہ۔ جی بات کریں۔ جی BLA اس نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے 26 اگست کو 2006 کی یادداشت انہوں نے آپ کو دلائی ہے۔ 10 اضلاع میں انہوں نے 20 گھنٹے تک ہماری سیکیورٹی فورسز کو انگیج رکھا، جس میں ہمارے کتنے شہداء ہوئے، وہ تو کتنے ہم نے ڈکلیئر کیا اور کتنے ایکچولی ہوئے، اس پہ ہمیں سخت افسوس ہے۔ لیکن سر اس سے زیادہ افسوس اس ڈیمونسٹریشن پہ ہے جو گوادر میں بلوچستان کی بہنیں، بلوچستان کی مائیں، جو کہ بلوچستان ایک ٹرائبل کمیونٹی ہے، وہاں پہ بچیاں نہیں نکلتی، وہ بچیاں کیوں نکلیں؟
ان کے کوئی مسائل تھے، ان کے مسائل تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ تو سر جب ہم یہ ملیو دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، پاکستان میں آپ بنو میں چلے جائیں، آپ کڑک میں چلے جائیں، آپ گلگت بلتستان میں جو ہوا چند مہینے پہلے، آزاد کشمیر میں کیا ہوا، پنجاب میں پچھلے سال جس طرح سے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں خواتین کو اٹھایا گیا، یہ کسی پاکستان کے صوبے میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی پولیس اپنے ہی لوگوں پہ تشدد کرے، اور خاص طور پہ خواتین چادر اور چار دیواری کو آپ جس طرح سے پامال کیا گیا۔ تو یہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہر طرف آئی ہوئی ہے، کہیں اسٹیٹ کی طرف سے کہیں لوگوں کی طرف سے، اس میں کچھ مکسڈ میسیجز ہیں، ہر علاقے کا مسئلہ اپنا ہے، فاٹا میں جو ہوا اس کا مسئلہ اپنا ہے، لیکن کیا کوئی سن رہا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ جو سنتے نہیں ہیں، جن کو نظر نہیں آتا اور جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ سو مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہماری حکومت سن نہیں رہی؟ کیا ہماری جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی مسائل کیا ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ مسئلے حل کرتے؟ ان مسئلوں کو حل کرنے کی ہمارے پاس پوری طاقت ہے، لیکن کوئی ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہم اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کی طرف ہم اٹینشن ہی نہیں دیتے۔ آپ بلوچستان کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں وہ پہاڑیوں سے نہیں آئے ہوئے نوجوان، یہ وہ نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو نیچے اسکولوں کالجوں سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق دو۔ اور سر مزے کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے ہی سال آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کا چیف جسٹس، 4 بڑے بڑے عہدے بلوچ نیشنلز کے پاس تھے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہ جو ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان جس کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ ہے، یعنی کہ 24 کروڑ آبادی ملک کا پاکستان، اس میں سے 1 کروڑ آبادی کا پروونس جو آدھا پاکستان ہے زمینی اعتبار سے، اس کے یہاں پہ 1/4 ممبر ہیں۔ اتنی سٹرونگ سینٹ ہے، اتنے زبردست ہمارے ممبر ہیں، تو سر کیا مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل ہمارے لوگ حل نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کے اوپر؟ کیا یہاں پر بیٹھے جو ہمارے بلوچ بھائی اور بہنیں جو ابھی بڑی زبردست تقریریں کر کے گئے، اور بارہا بلوچستان کے اوپر ہمارے وہ دنیش بھائی تھے، بڑے زور و شور سے وہ تقریر کرتے، تو کوئی رزلٹ کیوں نہیں نکال پاتے؟ کیا یہ سب لوگ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سنسیئر نہیں ہے پاکستان سے؟ کیا پاکستان اور اس کے 4 صوبے پلس 2 صوبے جن کو ہم نے صوبے کا سٹیٹس نہیں دیا ہوا مگر وہ ہیں پاکستان کا حصہ، مثلا 4 صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، اور 2 وہ جن کو ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہ 6 ہیں۔ ان 6 یہ ہمارے ستیلے ہیں جو پاکستان چلاتے ہیں لوگ، کیا ان کے ستیلے ہیں یہ 6 کے 6 کہ ان کے لوگوں کے مسائل نہیں سنے جاتے؟ اور مسائل بڑی آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں اگر ان لوگوں کو آپ انفراسٹرکچر دیں۔ بلوچستان میں اس وقت بھی 1 کروڑ آبادی میں سے 30 لاکھ بچے ہیں جو سکولوں میں نہیں ہیں۔ سر اس کا کیا جواب ہے؟ سر آپ بھی بلوچستان سے، بلوچ جو ہمارے لوگ جو اس وقت حکومت کے مختلف عہدوں پہ ہیں اور چند مہینوں میں بھی رہ چکے ہیں، ہمیشہ بلوچستان کو سیٹیں دی جاتی ہیں کہ جی بلوچستان کا حق ہونا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ بلوچ جو اپنے لوگوں کے لیے؟ میرا تو یہ سوال ہے، اور یہ سوال میں پارٹی بیسس میں پارٹی کی کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، بلوچ ہمارے ہیں، سارے پروونسز ہمارے ہیں۔ آج میں اسی لیے بلوچ کپڑے بھی پہن کے آئی ہوں۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے میں صرف آپ کو 2 چیزیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ بلوچستان کی باتیں تو سب نے کر دیں۔ 24 اگست کو جو یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی آن ریشیل ڈسکریمنیشن ہے، اس نے جنیوا سے ایک پیغام دیا ہے پاکستان کی حکومت کو۔ 24 اگست کو، 26 کو یہ سانحہ ہوا ہے، اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک ایڈوائز دی ہے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ جو اس وقت، اور اس کو ڈان اخبار نے 24 کو شائع بھی کیا، باقی اخباروں نے بھی شائع کیا، اور 26 تاریخ کو جس دن یہ سانحہ ہوا ہے اس دن ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو کمیٹی آن ریشیل ڈسکریمنیشن ہے، اس نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ریٹیفائی کریں جو کنونشن
آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہے، جو مسنگ پرسنز ہیں، جن کا بہت بڑا لنک ہے بلوچستان کی جو پرابلم بلوچستان میں چل رہی ہے اور جو اور علاقوں میں بھی پرابلمز چل رہی ہیں. انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی جو ایک اور یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو کہا ہے، ہماری حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں اور پروسیکیوٹ کریں ان لوگوں کو جو اس میں انوالوڈ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہماری حکومت جی ایس ٹی پلس کے چکر میں یورپین یونین جو انہوں نے ہمیں ایک فیورڈ سٹیٹس دیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہیومن رائٹس کی، یہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. اور یہ میرے پاس ایک رپورٹ بھی پڑی ہے جو ہماری ہیومن رائٹس کی طرف سے گئی ہوئی ہے یو این کو، جس میں ہم ان کو بڑی صفائیاں دیتے ہیں اور ان صفائیوں کے بغیر وہ ہمیں وہ جی ایس ٹی سٹیٹس نہیں دیتے جو ہم چاہ رہے ہیں. اور وہ ہمارا لٹرلی مذاق بنتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اتنی موٹی رپورٹ ہے جو ہمارے یہاں سے افسر لے کے جاتے ہیں جب یہ ایمرجنسی پڑتی ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے کیونکہ ہمیں کچھ ڈالر چاہیے کشکول میں. اور ہم جب کشمیر کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ یو این کی، تو وہ کہتے ہیں جی کشمیر کی بات تو صحیح ہے، کشمیر میں انڈیا بڑا ظلم کر رہا ہے، لیکن آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ لوگ اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں رہے، تو پھر آپ کس منہ سے جائیں گے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے پاس، یونائٹڈ نیشنز کے پاس، جن کو ہم جا کے کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر کچھ کرو؟ وہ کہتے ہیں آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں. تو جب تک سیریسنس نہیں آئے گی اپنے کام کے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے، اس ملک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ چلتا ہے ان اشرافیہ کے لیے جو اس ملک کے مین بینیفیشریز ہیں. ان کو ہم ٹیکس نہیں کرتے، ان کے آئی پی پیز کے راز ہم نہیں کھولتے، ان کے شوگر ملوں کے راز ہم نہیں کھولتے، وہ کہاں کہاں بینیفٹ لے رہے ہیں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، ایگریکلچر میں ہم ان کو ٹیکس نہیں کرتے. اور جو پاکستان کی 24 کروڑ غریب اور متوسط طبقے کی عوام ہے، اس کو ہم ٹیکس کر کے اس کا ایک خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے ان اشرافیہ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. سر، پاکستان کی حکومت، معذرت کے ساتھ میں اس ملک کی رہنے والی ہوں اور سینٹ کا حصہ بھی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک سوتیلی حکومت ہے. ایک انگریز تو چلا گیا لیکن ہم براؤن انگریزوں کو یہاں چھوڑ گیا، جو پاکستان کے براؤن لوگوں کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح یہ کوئی تیسری قسم کی کوئی نسل ہے، یہ انسان نہیں ہے. ان کو کسی اور طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. ان کو نہ انسانی حقوق ملنے چاہیے، نہ ان کے جو جائز حقوق ہیں. پبلک سرونٹس جن کا کام ہے پبلک کی سروس کرنا، وہ بھی ہمارے اشرافیہ کا ایک حصہ ہیں. اور باقی ہم سیاستدان، ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی، ہمارے سارے بزنس مین، ہماری جو عدلیہ ہے، تو یہ جب تک یہ سوچ بدلے گی نہیں، جب تک ہم نیشنل ایکشن پلان نیکٹا کو لے کے نہیں آئیں گے، جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک یہ معاملات آگے بڑھنے والے نہیں. اور یہ جو اس وقت کا جو آپ کی 66%، 68% آف پاکستان از بلو دی ایج آف 30، اور یہ 30 سال سے کم کے جو نوجوان ہیں نا، یہ ہم جیسے جو 40 اور 50 سال سے اوپر والے لوگ ہیں نا، ہماری ذہنیت کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا حق دو، نہیں دو گے تو ہم بھی تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے جیسے لوگ جو منہ میں لڈو لے کے ادھر سے کچھ لے لیا، ادھر سے کچھ لے لیا، گھر لے لیا، گاڑیاں لے لیں، باہر پیسے لے گئے، یہ والے کاموں میں وہ نہیں آنے والے. جی شکریہ. وہ اپنا حصہ لے کے رہیں گے سر. اور جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے ہیومن رائٹس کی، یہ جو ہم نے ساری ٹریٹیز ریٹیفائی کی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس کی وہ ساری ٹریٹیز جو ہم نے ریٹیفائی کی ہوئی ہیں، جن کی رپورٹس ہمیں دینی پڑتی ہیں اور جن کے حوالے سے ہم سے سوال کیے جاتے ہیں ہر بار، اور ہمارے آفیشلز باہر جا کے شرمندہ ہوتے ہیں اور ہم یہاں شرمندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور ہماری حکومت کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. تو یہ کمیٹی جو کہہ کے گئے ہیں ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس، بڑے آنریبل ہیں، لیکن کمیٹیوں سے کام نہیں چلنا. اور سر ایک آخری بات یہ کہ یہ لوگ جو پرانے طریقے سے حکومتوں کو چلا رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ بڑے آنریبل ہیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ان کے سلوشنز نہ چل رہے ہیں نہ چلیں گے. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے
تو دوسرے لوگ لے کے جائیں گے جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، جن کی نیت صاف ہے، جن کے اپنے ذاتی مفاد ملکی مفاد سے بالاتر نہیں ہیں. یا تو اپنے دل بدلیں یا اپنی، اور دل بدلنے کے چانسز مجھے تو نہیں لگتے، اسی لیے تو مجھے آخری تقریر ملتی ہے. اگر مجھے پہلے تقریر مل جائے تو مجھے لگے کہ شاید دل بدلتے ہیں، لیکن یہاں مجھے ردی کی ٹوکری میں اس لیے ڈالا جاتا ہے. سر 15 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آخری ٹائم آپ نے مجھے دیا 4 گھنٹے، 5 گھنٹے سے آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. تو سر یہ جنگ سچ کی اور ملاوٹ کی یہ جاری رہے گی. سر شکریہ جی. بہت شکریہ.